السلام علیکم، ویلکم ٹو شیخ ملتون پارک مردان۔ یہ شیخ ملتون پارک مردان کا مین گیٹ ہے جہاں سے لوگ انٹری کرتے ہیں۔ راستے میں یہ گرین ویلی اور اس کے ساتھ ایک فٹ بال گراؤنڈ۔ اس پارک کے میں آپ کو ایک مزے کے بات بتاتا ہوں کہ جہاں پر فیملی کے لوگ جب آتے ہیں تو اس کے لیے مین پارک میں ایک الگ جگہ ہے، اور مین پارک کے قریب ملن شادی ہال بھی ہے جو کہ اس میں مختلف فنکشن کو لوگ ارینج کرتے ہیں۔ ابھی بھی ایک فنکشن چل رہا ہے اس میں۔ نیئر ٹو پارک دیئر از آ مردان اسپورٹس کمپلیکس۔ مردان اسپورٹس کمپلیکس میں کرکٹ کو کھیلا جاتا ہے اور اس میں بہت سے لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، اور ہر ٹیم کا ایک سپورٹر ہوتا ہے، بلکہ ایک نہیں، بہت سپورٹر ہوتے ہیں۔ آج سنڈے تھا تو میں نے اپنے دوست کو کال کیا کہ آج تو جانا ہے شیخ ملتون پارک، تو اس نے بہت سے بہانے بنائے، لیکن میں نے اس پر فورس کیا کہ آج تو ضرور جانا ہے کیونکہ آج تو سنڈے ہے۔ اس نے مان لیا اور اس نے کہا کہ بائک کو ایک سائڈ پر آپ نے چلانا ہے اور جب ہم دوبارہ گھر پر آئیں گے تو میں نے چلانا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہاں پر ایک مزے کے بات آپ کو بتاؤ کہ ہمارے ساتھ ایک پرینک ہوا۔ ٹھیک ہے، وہ پرینک کیا تھا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جب ہم نے انٹری کی مین پارک میں، تو وہاں پر جو انٹری والا تھا انہوں نے کہا کہ ہر بندے کا یہاں پر 50 PKR ہوتا ہے، تو آپ نے 50 روپی جمع کرنا ہے پھر آگے جانا ہے۔ تو ہم دو دوست تھے، لیکن ہمارے پاس جو پیسے تھے وہ کتنے تھے؟ 50 روپے تھے۔ ٹھیک ہے، تو میں نے ان سے کہا کہ ایک بندہ جو ہے چیزوں کو ٹرائی کرے گا اور دوسرا بندہ اس کا ویڈیو بنائے گا، لیکن انہوں نے نہیں مانا، اور اس طرح کیا کہ جب ہم سے ایڈمیشن کلوز ہو جائے یا لاسٹ ڈیٹ ختم ہو جائے تو پھر جب ہم ایڈمیشن کے لیے جاتے ہیں تو وہ جو کالج یا یونیورسٹی والے ہیں وہ ہم کو طرح طرح کے بہانے بناتے ہیں، اور کبھی کہتا ہے کہ اس کے پاس جاؤ۔ جب آپ پروفیسر کے پاس جاتے ہیں تو آپ سے کہتا ہے کہ آپ نے اسسٹنٹ پروفیسر کے پاس جانا ہے، تو وہ جب آپ اس کے پاس جاتے ہو تو وہ کہتا ہے کہ پرنسپل کے پاس جانا ہے۔ تو جب آپ پرنسپل کے پاس جاتے ہو تو وہ کہتا ہے کہ ڈپارٹمنٹ میں ویکنٹ سیٹ کو تلاش کرو کہ یہاں پر ویکنٹ سیٹ ہے یا نہیں ہے، اور ڈپارٹمنٹ میں جو ٹیچر ہیں اس سے آپ نے اس کو ڈسکس کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ ہم کو طرح طرح کے بہانے بناتے ہیں اور ہم کو ذلیل کرتا ہے۔ اچھا، بالکل اسی طرح ہمارے ساتھ بھی ہوا۔ ٹھیک ہے، جب ہم نے انٹری والے سے کہا کہ اس طرح ٹھیک ہے کہ ایک بندہ چیزوں کو ٹرائی کرے گا، دوسرا ویڈیو بنائے گا، یہ تو ولاگ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس نے کہا کہ ایک شخص ہے، اس کا نام یہ ہے، اس کے پاس جانا ہے اور اس سے اس کو ڈسکس کرو۔ تو وہ نماز پر کھڑا تھا، تو ہم نے 4-5 منٹ اس کے لیے انتظار کیا۔ ٹھیک ہے، جب اس نے نماز کو ادا کیا تو پھر اس نے کہا کہ کیا بات ہے، تو ہم نے اس کو کہا کہ ہم 2 بندے ہیں لیکن ہمارے پاس 50 روپی ہیں، تو ایک بندہ ویڈیو بنائے گا، ٹھیک ہے، دوسرے بندے کا۔ تو اس نے کہا کہ بچے یہ بات یاد رکھنا کہ ہم سے شام کو حساب لیا جاتا ہے ہر بندے کا۔ ٹھیک ہے، تو اس نے کہا کہ یہاں پر کیمرہ لگایا ہوا ہے اور جو شخص انٹر ہوتا ہے تو اس کا 50 روپی وہاں پر جمع ہوتا ہے، تو ہم کس طرح آپ کو الاؤ کریں؟ اچھا، تو میں نے اپنے دوست کو کہا کہ آپ نے انتظار کرنا ہے اور میں جاؤں گا اور چیزوں کو ٹرائی کروں گا، ٹھیک ہے، اور اپنا ویڈیو بھی، اپنا ولاگ بھی بناؤں گا۔ تو وہ ابھی جو ہے دروازے میں کھڑا ہے، ٹھیک ہے، اور میرا انتظار کر رہا ہے اور میں یہاں پر انجوائمنٹ کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو جب میں نے سب چیزوں کو کیا اور ولاگ کو ختم کیا اور میں جب اس مین پارک سے نکلنے والا تھا تو وہ جو ہے اتنا پریشان تھا کہ اس کے پیشانی پر 12 بج گئے تھے اور وہ بہت غصہ تھا، اور جب میں نے ان سے کہا کہ ہو گیا تو وہ اور غصہ ہوا۔ اچھا، جب ہم واپس جاتے تھے تو
وہاں پر جو ہے اس سے غصے کی وجہ سے وہ اپنا بیگ بھی بھول گیا تھا. ہم نے واپس ریٹرن لیا اور اس کا بیگ کو ڈھونڈ لیا. اچھا ہوا مل گیا. اچھا میں اس پارک کے کچھ اور خوبصورت اور دلکش نظارے آپ کو دکھاتا ہوں. یو نو اللہ give us very beautiful places but we are so busy human being to visit that places and discover it. یہ بات آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا بزی ترین لوگ کیا ہیں اور کون ہیں اور وہ کون سے پیشے سے تعلق رکھتے ہیں. اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ بہت مصروف لوگ ہیں اور اس کو تھوڑا سا ٹائم بھی نہیں ملتا کہ وہ اپنے فیملی کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کریں یا بچوں کے ساتھ بات کریں یا کسی جگہ کو وزٹ کریں. تو وہ مصروف ترین لوگ ہیں. لیکن ہمارے پاس تو بہت ٹائم ہے. ہم چیزوں کو ڈسکور کریں گے اور آپ کو بھی دکھائیں گے. تو آپ نے سپورٹ دینا ہے. ابھی بھی بہت سے لوگ بچوں کے ساتھ آئے ہوئے ہیں اور وہ بچوں کو سپورٹ کرتے ہیں. اس چھوٹے سے پارک میں آپ کو ٹرین بھی مل جائے گا اور اس کے لیے پٹری بھی. اس کا تو ایک الگ مزہ ہے اور اس میں بھی بچے بیٹھ کر گھومتے رہتے ہیں. اس پارک کا ہر ہر چیز کو جب آپ ٹرائی کریں گے تو ہر چیز کے لیے الگ پیمنٹ ہے. وہ 20 سے لے کر 100 تک جاتا ہے جو کہ بہت کم ہے. اچھا یہ جو چیز یہ اس پر لوگ بیٹھ کر جب چلایا جاتا ہے تو تھوڑا سا خوف فیل ہوتا ہے لیکن جو لوگ اس کو بار بار پریکٹس کرتے ہیں تو اس کو ہر خوف ختم ہو جاتا ہے. انٹری کا جو بڑا دروازہ ہے اور اس کے قریب ایک اور دروازہ ہے لیکن وہ دروازہ جو ہے وہ مردان سپورٹس کمپلیکس کا ہے. ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو پہچانا ہے. جب آپ وہاں سے بھی آئیے تو اس مین پارک کا راستہ ہے اور یہاں سے بھی تو دونوں کا راستہ سیم ہے. ٹھیک ہے اور یہ راستے والا منظر تو بہت اچھا ہے اور وہ خود شو کرتا ہے کہ آدمی کو اٹریکٹ کرتا ہے کہ یہاں پر آئے اور چیزوں کو ٹرائی کرے. عید کے دنوں میں یہاں پر بہت رش ہوتا ہے اور بہت سے لوگ آتے رہتے ہیں. عید کے دوسرے دن سے سٹارٹ ہو کر 10 دن تک یہاں پر بہت سے لوگ ہوتے ہیں اور آپ کو پھر انتظار کرنا پڑتا ہے ہر چیز کو ٹرائی کرنے کے لیے. تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویلاگ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا اور میں نے کوشش کی کہ یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں جتنے بھی چیزیں ہیں جتنے بھی گراؤنڈ ہے آپ کو دکھاؤں اور جو منظر یہاں پر ہیں دلکش منظر ہے آپ کو دکھاؤں. لیکن اتنا ہی کافی. I will try to show you different places in Mardan, in Pakistan, and all over the world. So take care, give support, and goodbye and good luck.